زیارت کا لفظ سب نے سنا ہوا ہے، کچھ لوگ اس کے موافق ہیں، کچھ مخالف ہیں، تو اس کے معنی اور مفہوم آسان الفاظ میں اگر سمجھانا چاہیں تو کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ایک جو ابھر کر ایک چیز سامنے آئی ہے آج کے زمانے میں، وہ یہ ہے کہ اگرچہ زیارت جو ہے مومنین پورے سال میں کرتے ہیں، لیکن اربعین کا جو ایک مناسبت ہے اس کے اندر زیارت کا رجحان زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ جو زیارت کا رجحان بڑھا ہے نہ فقط تشیع میں ہے بلکہ تمام ملتوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمیں اربعین کے اس مناسبت کے اندر مسیحی بھی نظر آتے ہیں، ہمیں یہودی بھی نظر آتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اہل سنت بھی نظر آتے ہیں، حتیٰ ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں کہ جو کسی بھی دین کے قائل نہیں ہیں، وہ آ رہے ہیں اس میں اگر تو مفہوم زیارت جو ہے وہ اب کھولنے کی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ وہ افراد کے جو ملت تشیع یا مذہب تشیع سے تعلق نہیں رکھتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم زیارت کیوں کرتے ہیں، زیارت کیا ہے، تو دوبالا ہو جاتی ہے اس کی اہمیت کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں، اور پھر سفر کے مہینے میں اس کے اوپر گفتگو کریں۔ میں زیادہ تخصصی بحثوں میں نہیں جاؤں گا، عامی سطح پر رکھ کر مطلب جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ زیارت کا جو ورڈ ہے عربی ہے، اگر ہم عربی ڈکشنری کے اندر جاتے ہیں، زارا یزورو زوراً اس طریقے سے بیان ہوتا ہے، تو اس میں ایک مشترکہ ایک معنی جو سمجھ میں آتا ہے، جو ابتدائی معنی ہے، بالکل ابتدائی معنی جو کیا گیا ڈکشنریوں کے اندر، وہ یہ تھا کہ انسان اگر کسی عمومی ایک مسیر پر چل رہا ہے، وہ اپنا اس معمول کا مسیر اور عمومی مسیر کو چھوڑ کر ایک نیا ہدف اپنائے اور اس کی طرف متمرکز ہو جائے۔ اس کو عربی زبان میں پہلے معنی کے اندر زیارت سے تعبیر کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آئی، اور پھر ملنے کو، ملاقات کو، اس کو زیارت کہا جانے لگا۔ لیکن جب یہ لفظ زیارت ملاقات میں استعمال ہونے لگا تو ہر قسم کی ملاقات کو پھر زیارت نہیں کہا جاتا، بلکہ خاص اہتمام کرنا، اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنا، یہ اس زیارت کے مفہوم کو متحقق کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان راستے میں جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف، اور راستے میں کوئی دوست مل جاتا ہے جس کو وہ کبھی نہیں ملا تھا یا بہت عرصے کے بعد ملا ہے، تو آپ جب اس واقعے کو دوسروں کے لیے بیان کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اپنے دوست کی زیارت کی ہے۔ زیارت یہاں پر نہیں ہوتا۔ زیارت کب ہوگا؟ مفہوم اطلاق اس کا، معنی اس کا، کہ جب آپ باقاعدہ اہتمام کر کے آپ اس کو ملنے کے لیے جائیں، اور پھر جس کو آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ باہوش بھی ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ملنے کے لیے گئے دوست کو، اس کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا اور پتہ چلا کہ وہ تو سو رہے ہیں، یا مثلا جو ہے وہ بیدار نہیں ہو سکتے، غشی کی حالت میں موجود ہیں، بیمار تھے، تو اب آپ گھر تک گئے، دروازے کے اندر بھی گئے، لیکن جب آپ اس واقعے کو آپ بیان کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اپنے دوست کی یا اپنے اس مورد جو ہدف ہے اس کی زیارت کی ہے۔ آپ کہیں میں گیا تھا لیکن ملاقات نہ ہو سکی، اس کی زیارت جو ہے ہمیں نصیب نہ ہو سکی۔ بس زیارت کا ایک معنی جو معمولاً پھر یہی رائج ہو گیا، کہ جو آج کل یہ رائج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیدار، ملاقات، اور وہ بھی اہتمام کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کو زیارت کہا جانے لگا۔ لیکن جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں دینی دنیا کے، لغت سے نکل کر اگر ہم دینی دنیا کے اندر آتے ہیں تو زیارت کا مفہوم تھوڑا اور وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ معمولاً دیکھا جائے زیارت کے مفہوم کو تو عرف کے اندر یہ ہے کہ ایک زندہ موجود ہے، انسان ہے، میں اس کے دیدار اور ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، متوجہ ہوں، اہتمام کے ساتھ جاتا ہوں۔ لیکن دین نے اس کا ایک اور مصداق بیان کیا، وہ یہ کہ اگر کوئی اولیاء میں سے، اگر کوئی مثلاً آپ کے عزیز میں سے، اور مخصوصاً پھر معصوم جیسی ہستی ہو، وہ اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو آپ اس کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اب یہاں بھی زیارت کا اطلاق ہونا شروع ہو گیا،
کہ اب ہم بعض اوقات جب بھی زیارت پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم عرفی معنی کو مد نظر رکھیں، لغت کے معنی کو مد نظر رکھیں تو ظاہری زندگی امام حسین علیہ السلام کی نہیں ہے، لیکن دین نے ایک مفہوم، اس مفہوم کے اندر ایک مصداق کا اضافہ کیا کہ حتیٰ وہ شخصیات، وہ ذوات جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور وہ ایک خاص اہمیت کی حامل تھیں، ان کی زیارت کو جانا، یعنی ان کی قبر کی طرف جانا، ان کے حرم کی طرف جانا، اس کو زیارت کہا جانے لگا. میرے خیال میں اس میں تقدس کا بھی لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کو جا رہے ہیں. خانہ کعبہ ایک ساختمان ہے، ایک عمارت ہے، لیکن اس کی زیارت کو جا رہے ہیں. اس میں بھی ظاہراً صاحب خانہ کی وجہ سے خدا کی زیارت مقصود ہے، یا ایک رابطہ اور ایک تعلق. شاید یہ تعلق اور رابطے کی وجہ سے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا گیا مذہبی ڈکشنری میں. چونکہ دین کی نگاہ میں آپ دیکھیں آ کر کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہوتا. وہ جو آپ نے اپنے ابتدائی کلام میں اشارہ کیا کہ بعض ہم دیکھتے ہیں زیارت کے منکر ہیں، جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں جا کر کہ آپ کیوں منکر ہیں زیارت کے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی زیارت کس کی کرنے جا رہے ہو، پیغمبر موجود تھے، ٹھیک ہے آپ جاتے، زیارت اس پر ضد کرتی تھی، ہم بھی مانتے ہیں، ان سے مانگتے جا کے جو کچھ بھی تھا، حاجت طلب کرتے اپنی، ہم یہاں تک مانتے ہیں آپ کی بات، لیکن اب تو وہ اس دنیا سے چلے گئے یعنی ختم. اب وہ قبر کے اندر موجود ہے، نعوذ باللہ. اب ان کا بدن جو ہے وہ مثلا مٹی میں مل گیا ہے، اب تو نعوذ باللہ جو ہے وہ تقریباً کہنا جو چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ نابود ہو گئے ہیں ابھی، یعنی میٹریلسٹ ہاں تقریباً فکر یہی بنتی ہے. اگر اب خداوند متعال قیامت کے دن اس مٹی سے ان کو نکالے گا آ کر، تو ان کی اپروچ یہی ہے. تو لہٰذا اس تناظر میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ زیارت معنی نہیں رکھتی ہے، آپ جو ہیں وہ زیارت قبور کے لیے جائیں جا کر. لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ انتقال کرتا ہے، نابود نہیں ہوتا. تو جب اس کو حیات حاصل ہے برزخی، وہ زندہ ہے، اور برزخی حیات دنیاوی حیات سے کہیں بالا تر ہے. دنیاوی حیات کے اندر محدودیت موجود ہے، لیکن اخروی جو برزخی حیات ہے، زندگی ہے، اس کے اندر یہ والی محدودیتیں موجود نہیں ہیں. برزخ میں جو حیات ہے وہاں آپ مختلف جگہوں پر موجود ہو سکتے ہیں، آپ حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں. مادی زندگی میں ممکن ہے کہ ایک انسان، ایک ولی خدا یہ وہ طاقت نہ رکھتا ہو، جسم کی وجہ سے اس کے اندر موجود ہے. اگرچہ ہم معصوم کے بارے میں قائل ہیں کہ ان کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اس مادی دنیا کے اندر بھی تسلط رکھتے ہیں، لیکن ابھی ہماری وہ بات نہیں ہو رہی ہے آ کر. تو ہم جو زیارت کے قائل ہوتے ہیں وہ یہ کہ یہ جس کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ حیات ہے، زندہ ہے، برزخ کے اندر اس کو زندگی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہمارے سوالوں کو سن رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے ہم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر پھر کیا ہو جاتا ہے، زیارت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہ نقطہ میں آخری بیان کرنا چاہوں گا، اس کے اندر پھر آگے مطلب جو ہے وہ بڑھاتے ہیں اس کو. وہ یہ ہے کہ ایک زیارت قبور ائمہ ہے اور ایک زیارت نفوس ائمہ ہے. یہاں سے ہماری بحث جو ہے نا وہ بہت ایک اچھے موڑ تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کے اس مادی دنیا کے اندر یہ نقطہ جو ہے نا وہ پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ مومنین کے اندر بھی، کہ ایک مرتبہ آپ قبور کی زیارت کرتے ہیں، ایک مرتبہ نہ، قبر کی زیارت چاہے ہو یا نہ ہو، خود امام کی زیارت مطلوب ہے. نفس انسان کا نفس امام کے ساتھ مرتبط ہونا ہے، یعنی آپ چاہے جہاں بھی موجود ہوں. یعنی یہ فلسفہ ہے زیارت. جی بالکل. کیوں جا رہے ہیں؟ جی میں فقط اس کو تبیین کر دوں کہ اب یہاں پہ کیا ہے، زیارت قبور کیا ہو جاتی ہے، یہ نزدیک سے زیارت کرنا ہے. مثلا آپ آ جاتے ہیں اور قبر پہ حاضر ہوتے ہیں یا حرم میں آ کر حاضر ہو جاتے ہیں، امام معصوم کی یا ولی کی جو ہے وہ آپ زیارت کرتے ہیں آ کر. لیکن جب ہم زیارت نفوس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ زیارت دور سے بھی ہو سکتی ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ امام سے ارتباط برقرار کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہماری روایات کے اندر پھر
بہت سارے مطالب ذکر ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بعض افراد نے آ کر بیان کیا کہ ہم نہیں جا سکتے کربلا یا نہیں جا سکتے دوسرے ائمہ کے حرم کے اندر، تو کیا کریں؟ تو ائمہ علیہ السلام نے اس کے راہکار بیان کیے ہیں کہ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، صحرا میں چلے جاؤ، وہاں توجہ اپنی جو ہے وہ امام کی طرف مبذول کر دو اور اپنا قلبی ارتباط امام کے ساتھ برقرار کر لو۔ اگر یہ ارتباط جو ہے وہ برقرار ہو جائے گا تو یوں سمجھو، بلکہ یوں سمجھو نہیں بلکہ ہے کہ آپ نے امام کی زیارت کر لی ہے، خود امام کی، نہ فقط یہ کہ قبور کی زیارت جو ہے بلکہ خود امام کی جو ہے وہ زیارت کر لی۔